اللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے، ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم،
اللہ احکم الحاکمین نے دو راستے ہمیں بتائے ہیں۔ ایک راستہ جو ہے وہ کامیابی کی طرف جاتا ہے، جنت کی طرف جاتا ہے، اور دوسرا راستہ جو ہے وہ بربادی کی طرف جاتا ہے اور جہنم کی طرف جاتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے انسان کو پیدا فرمایا۔ اگر اللہ احکم الحاکمین عمر عطا فرما دیتے ہیں تو انسان کو شعور بھی اللہ عطا فرما دیتے ہیں کہ اچھے اور برے راستے کا انتخاب کر لیں۔ اللہ احکم الحاکمین کی اس قدر مہربانیاں ہیں میرے اوپر اور آپ کے اوپر کہ ہم نے شاید کبھی غور نہیں کیا۔ کسی چیز پر جب ہم غور کرتے ہیں تو پھر اس چیز کے بارے میں انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ کائنات کے رب نے کتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ویسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اندازہ لگایا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین کی جو مخلوقات ہیں ان کی تعداد 17,000 کے قریب ہے۔ اب جتنی بھی مخلوقات ہیں اس کا مالک بھی اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، لیکن کبھی غور کیا ہم نے کہ تمام مخلوقات میں سے اعلیٰ مخلوق جو ہے وہ انسانوں کی ہے۔ میرا یہ یقین ہے اور میرا یہ ایمان ہے کہ جب آدمی غور کرتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے۔ روٹین وائز کام کرتے جائیں، جب کسی چیز پر آپ غور فرمائیں گے تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا کہ اتنی کائنات بنائی اللہ نے، اس میں مخلوقات بے شمار، چونٹی بھی آپ نے دیکھی ہوگی، چھوٹی سی مخلوق ہے، اور مالک نے عزت کتنی عطا فرمائی کہ قرآن پاک میں اس کے نام کی سورت نازل فرما دی۔ تو اللہ نے انسان بنایا ہمیں، مجھے اور آپ کو، اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ جب غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے تابع دار بن جائیں گے، اللہ کے وفادار بن جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ اور جب غور نہیں کریں گے تو پھر شاید رزلٹ کچھ اور نکلے۔ انسان کو اتنی عظمت عطا فرمائی، اتنا مقام عطا فرمایا، اتنی شان عطا فرمائی، قرآن کہتے ہیں نا خلق تو بیدئی، کائنات کے رب نے کہا کہ میں نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔
میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ذرا غور فرمانا ہے۔ آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، علم والے ہیں، لیکن آج میری یہ دعوت ہے گناہگار کی، بندہ ناچیز کی، کہ ہم نے غور فرمانا ہے، غور کرنا ہے۔ دیکھو نا، کوئی 1 مہینے پہلے کی بات ہے، مدت ہو گئی اللہ کی نعمتوں کو کھاتے ہوئے۔ میں کیلا کھا رہا تھا، جب چھلکا اتارا نا، حقیقی بات ہے کہ میں نے اس پہ پہلی دفعہ غور کیا کہ دیکھیں چھلکا اتارا ہے، اللہ نے اس کو کیسے طریقے سے بنایا ہے۔ جب میں نے غور کیا تو مزہ بھی آیا، لذت بھی آئی، اور اس گناہگار کا جو ایمان ہے اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ مضبوطی مزید آئی۔ ابھی ایک چیز پہ غور کیا تھوڑا سا، تو اللہ کمال الحاکمین نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، اور بنا کے پتہ کیا کہا؟ فرمایا وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَہَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ۔ میرے بھائیو، رب کسی کا محتاج نہیں، ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی جو جماعت، وہ بھی محتاج ہے۔ ہر چیز، ہر انسان محتاج، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس کو عقیدہ توحید بھی کہتے ہیں۔ تو کائنات کے رب نے 4 قسمیں اس موقع پہ اٹھائی ہیں، 4 قسمیں۔ یہ ذرا غور و فکر کی بات ہے۔ اللہ نے مقام کتنا دیا ہے، عزت کتنی دی ہے، احترام کتنا دیا ہے۔ اب جو نہیں سمجھتا اس کی اپنی مرضی ہے، اللہ نے تو کوئی کمی نہیں کی۔ 4 قسمیں کھا کے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ میرے اور آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو پیدا فرمایا بہترین، اعلیٰ، اور میں تو آپ خوش قسمت ہیں۔ اگلی بات بھی غور کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ اگر اللہ کو انسان سے اتنا پیار نہ ہوتا تو 1,24,000 یا 44,000 انبیاء علیہ السلام کی جماعت آئی۔ میں نے اور آپ نے انتخاب نہیں کیا، ان کا ووٹوں سے الیکشن جیت کے وہ نہیں آئے، کائنات کے رب نے انتخاب کیا۔ اگر اللہ کو انسان سے اتنی محبت نہ ہوتی، اتنا پیار نہ ہوتا، اتنی شان اور عظمت نہ دینی ہوتی، تو مالک کائنات کے لیے کون سا مشکل کام تھا جو نہیں ہوتا۔ ہمارے لیے ہر کام مشکل ہے، چھوٹے سے چھوٹا مشکل ہے۔ اس نے تو کن کہنا ہے، فیکون ہو جانا ہے۔ انبیاء کی جماعت بھی انسانوں میں سے، قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے سونے نبی جی کہہ دو میں بھی ایک انسان ہوں، لیکن یہ یاد رکھو کہ ان جیسا کوئی نہ آیا، نہ ہے، اور نہ آئے گا۔ کنز الاعمال میں نا ایک بات لکھی ہوئی ہے، میں جب بیان کرتا ہوں مجھے بڑا مزہ آتا ہے، انشاءاللہ آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کنز الاعمال میں لکھا ہوا ہے کہ کائنات کے رب نے ایک وقت آیا، جبریل علیہ السلام کو طلب کیا، حاضر ہوئے اللہ کے دربار میں۔ اللہ جی کیا حکم ہے؟ کائنات کے رب نے کہا، اے جبریل میں تجھے دنیا کی جتنی بھی خلقت میں نے انسانوں کی بھیجنی ہے نا، جناب آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جو بھی انسان اللہ نے پیدا کرنا ہے،
सारी खलकत मैं तुझे दिखाना चाहता हूँ। जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज़ करते हैं, सोने रब्बा जिस तरह आपकी मर्ज़ी है, कायनात के रब के लिए कोई काम मुश्किल नहीं। सारी खलकत जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने कर दी। आए वापस अल्लाह के दरबार में। मेरा रब सब कुछ जानता है, हर चीज़ उसके इल्म में है, लेकिन उसका अपना अंदाज है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई मशवरा देने वाला नहीं, ना ज़रूरत है। अर्श वाले रब ने फरमाया, जबरील मैंने तुझे सारी खलकत दिखाई है, ज़रा बता तो सही, अपने तासरात तो बयान कर, कमेंट्स तो दे, क्या देख के आया है। जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज़ करते हैं, ए अल्लाह, मैंने मशरक भी देखा, मैंने मगरब भी देखा, मैंने शमाल भी देखा, मैंने जुनूब भी देखा। अल्लाह तेरे रब होने की कसम है, जिस तरह का तूने मोहम्मद को पैदा किया है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई नजर ही नहीं आया। और नजर कैसे आए? रब ने बनाया ही नहीं, ना बनाएगा, नजर कहां से आए? इसलिए मैं कहा करता हूं, दिल नबी दे नजारे कोलों रजदा ही नहीं, दिल नबी दे नजारे कोलों रजदा ही नहीं, सोना जग विच इहो जिहा लभदा ही नहीं। मेरे नबी दी ज़बान साडे वास्ते कुरान, मेरे नबी दी ज़बान साडे वास्ते कुरान, सानू होर कोई बयान चंगा लगदा ही नहीं। दिल नबी दे नज़ारे कोलों रजदा ही नहीं, सोना जग विच इहो जिहा लभदा ही नहीं। जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, मशरक भी देखा, मगरब भी देखा, शमाल भी देखा, जनूब भी देखा। ऐ अल्लाह तेरे बड़े होने की कसम है, मुझे कोई और नजर ही नहीं आया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा। अब मेरा और आपका ताल्लुक किससे मिलता है? इस पर गौर करो जरा। जो बंदा गौर करेगा ना, इंशाअल्लाह वो अल्लाह की नाफरमानियां छोड़ देगा, नमाजी बन जाएगा, परहेजगार बन जाएगा, बददियानतियां छोड़ देगा, बदमाशियां छोड़ देगा, सूद का कारोबार छोड़ देगा, हमसायों को तंग करना छोड़ देगा, अपनी जिंदगी अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेगा। मेरा और आपका शजरा नसब मिलता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। इस बात पे कभी गौर किया आपने? मेरा और आपका ताल्लुक कायनात के इमाम, अल्लाह के महबूब, अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। ओ यारो, आज किसी के सिपाही से ताल्लुक होना, कांस्टेबल क्या होता है, उसके पांव ज़मीन पर नहीं लगते। किसी का चेयरमैन से ताल्लुक हो, किसी का MP MNA से ताल्लुक हो, किसी का सूबाई या वफाकी मिनिस्टर से ताल्लुक हो, किसी का गवर्नर से या वजीर आला से ताल्लुक हो, किसी का प्राइम मिनिस्टर से या सदर से ताल्लुक हो, उसके पांव ज़मीन पर नहीं लगते। हम देखते हैं माशरे में। लेकिन कायनात के इमाम से हमारा ताल्लुक हो, जुड़े, और फिर हम बेनमाजी हों, फिर हम सूद का कारोबार करने वाले हों, फिर इस ज़बान से जो अल्लाह ने अता फरमाई है गालियां निकालने वाले हों। मेरे भाइयों, हमें गौर करना चाहिए, हमें फिक्र करना चाहिए कि हमारा ताल्लुक कायनात के इमाम से जाके जुड़ता है, शजर नसब। ना हम अल्लाह के दरबार में रोए, ना दरख्वास्त की, ना कोई इल्तिजा की। मुझ पर और आप पर अल्लाह ने करम किया कि मेरा और आपका ताल्लुक बना दिया जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिएगा
کہ ہم تاکہ گناہ کریں تو ہمیں شرم آئے کہ ہمارا تعلق کس کے ساتھ ہے. ہم اللہ کی نافرمانی کریں تو ہمارا دل جو ہے نا وہ کہے اللہ کے بندے تیرا تعلق کس کے ساتھ ہے اور تو کیا کر رہا ہے. پھر آگے چلو. اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل فرمایا جو قرآن پاک جس کو کہتے ہیں، اس جیسی کتاب بھی کوئی نہیں. تورات بھی اللہ نے نازل فرمائی، انجیل بھی، زبور بھی، صحیفے بھی. لیکن جس بات کا تذکرہ اللہ نے اس قرآن مجید کے حوالے سے کیا، کسی کتاب کے بارے میں نہیں کیا. جو بڑے بڑے شیخ الحدیث ہیں ان سے بھی پوچھ لو، بڑے بڑے مفتی صاحبان ہیں ان سے بھی پوچھ لو. ابتدا میں فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کائنات کے رب کو پتہ تھا اس پر بھی لوگوں نے اعتراض کرنا ہے. پھر ایک مقام پہ فرما دیا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. یہ بات تورات کے بارے میں نہیں کی، انجیل کے بارے میں نہیں کی، زبور کے بارے میں نہیں کہی، اس قرآن پاک کے بارے میں کہی انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اے میرے سونے نبی جی اعلان کر کے بتلا دو، کہہ دو، آگاہ کر دو کہ یہ ہمارا ذکر ہے، ہم اس کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ کی قسم ذرا غور کرو گے تو پتہ چلے گا آج ہماری یہ بد نصیبیاں، بد قسمتیاں، یہ پریشانیاں اتنی انتہا کی کیوں ہیں. علامہ اقبال نے بڑی دیر پہلے کہا تھا کہ ادھر آ مسلمان تجھے میں بتلاؤں، ادھر آ مسلمان تجھے میں بتلاؤں، تو در در کی ٹھوکریں کیوں کھا رہا ہے. محمد کا قرآن تو نے چھوڑا، تو اپنے کیے کی سزا پا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا سونا رہبر رہنما ہو، اتنا اعلیٰ پیر و مرشد ہو جس طرح کا اللہ نے نہ بنایا نہ اللہ بنائے گا، اور ختم نبوت کا تاج پہنا کے اللہ نے دروازے ہی بند کر دیے. کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت آ سکتی ہے، آسمان سے تارے ٹوٹ کے زمین پر گر سکتے ہیں، چاند سورج بے نور ہو سکتا ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے نہ کوئی کتاب اور آئے گی نہ کوئی نبی اور آئے گا. غور و فکر کی ضرورت ہے ہمیں. اب یہ اتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، کائنات کے امام جیسی نعمت عطا فرمائی، قرآن پاک جیسی نعمت عطا فرمائی، اور باقی اتنی نعمتیں ہیں کوئی مائی کا لال کیلکولیٹر بنا ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کیا جائے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب غور و فکر کریں گے تو ایک سوال پیدا ہوگا کہ ہم نے تو کوئی درخواست نہیں کی تھی، اللہ سے روئے نہیں تھے، اتنا کچھ اللہ نے عطا فرما دیا، سب سے بڑھ کر انسان بنا دیا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا، کلمہ گو بنا دیا، قرآن پاک جیسی عظیم الشان کتاب مل گئی، نعمتیں بے شمار. آخر سوال آتا ہے دلوں کے اندر کہ اللہ نے اتنا کچھ کیوں عطا فرمایا، اتنی مہربانیاں کیوں کی. تو اللہ سے سوال جب یہ کریں، جب دل میں آئے تو قرآن اس کا جواب دیتا ہے. اور خوش قسمت ہیں لوگ جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ یہ بچوں کی بہاریں لگی ہوئی ہیں. اللہ میرے شیخ جناب جابر حسین مدنی صاحب کی ان محنتوں کو قبول فرمائے. جو قرآن پاک پڑھتا ہے نا اس سے پوچھو، جو ترجمہ پڑھتا ہے اس سے پوچھو. اللہ کی قسم ایسے جیسے بندہ ایک دوسرے سے باتیں کرتا ہے نا، قرآن مجید پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، بالکل ایسے قرآن پاک آپ سے باتیں کرے گا.
آپ اس سے کریں گے، وہ آپ سے کرے گا۔ تو آواز آتی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میرے بھائی، میرے بزرگ، ذرا میرے ویر، ذرا سوچ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ یہ میری عبادت کریں۔ دیکھ لو، اب مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے، اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنی عبادت کر رہے ہیں، اخلاص کیا ہے اس کے اندر، عبادات کے اگر کر بھی رہے ہیں، ریاکاری تو نہیں اس میں۔ امام غزالی کی ایک اور بات یاد آ گئی، بڑی سبق آموز۔ فرماتے ہیں ایک آدمی نے مجھے خواب سنایا۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں ایک درخت کے نیچے نا سورہ ملک پڑھ رہا تھا۔ سورہ ملک جب ختم ہوئی تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میں وہاں سو گیا، نیند آ گئی درخت کے نیچے، ہوا بڑی پیاری پیاری چل رہی تھی۔ کہتے کہ ایک آدمی آیا خواب میں میرے پاس، اس نے آ کے نا مجھے ایک لفافہ دیا۔ یہ وہ خواب اپنی سنا رہا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ ایک لفافہ دیا، کہتا میں نے اس کو کھولا تو سورہ ملک جو تھی نا وہ اس کے اوپر لکھی ہوئی تھی، لیکن آخری 2 آیات نہیں لکھی ہوئی تھیں، اور ہر لفظ کے نیچے 10 نیکیاں بھی لکھی ہوئی تھیں۔ میرے بھائی جن کو اللہ نے توفیق دی نا عبادت کرنے کی، نمازی ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، مسجدوں سے محبت کرتے ہیں، انہیں بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ کوئی ریاکاری آ گئی نا تو پلے کچھ نہیں رہنا، نہ میرے نہ آپ کے۔ وہ بندہ کہتا ہے میں دروازہ وہ لفافہ کھولا، کھول کے تو میں نے دیکھا سورہ ملک لکھی ہوئی ہے، لیکن 2 آیات آخری جو ہے نا وہ نہیں لکھی ہوئی، نہ ان کی نیکیاں لکھی ہوئی ہیں۔ کہتا ہے میں نے خواب میں پوچھا کہ میں نے تو سورہ ملک پوری پڑھی ہے، اس میں 2 آیات آخری نہیں ہیں، ان کے نیچے نیکیاں بھی نہیں ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ جب تو نے آخری 2 آیات پڑھی تھی نا، ایک آدمی تمہارے پاس سے گزرا تھا، آپ نے ذرا بلند آواز میں 2 آیات پڑھی تھیں، پہلے تم آرام سے پڑھ رہے تھے، اللہ کے دربار میں وہ 2 آیات تمہاری نہیں قبول ہوئی، ریاکاری کے کھاتے میں آ گئیں۔ میرے بھائیو یہ بھی کتنا نازک مسئلہ ہے۔ کوئی تہجد گزار ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، صدقہ خیرات دینے والا ہے، روزے رکھنے والا ہے، تہجد پڑھتا ہے، لیکن ریاکاری آ گئی، کچھ پلے نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اخلاص سے اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی قیمت پڑے گی، 10 کی بجائے 70 نیکیاں بھی مل جائیں گی، 70,000 بھی مل جائیں گی۔ اور اللہ نے گن گن کے نیکیاں نہیں دینی، یاد رکھو یہ جو 10 کا ہے نا، 10 نیکیاں ملیں گی ایک لفظ کی۔ کیا کائنات کا رب یہ کہے گا فرشتوں کو کہ گن کے نیکیاں دو 10 کر کے، یا 70 دو یا 70,000 دو؟ نہ نہ نہ، یہ اس کا مطلب ہے کثیر تعداد، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، خزانے اتنے وسیع ہیں، پتہ نہیں کتنی کو رب نیکیاں عطا فرما دے، اس کے خزانے میں کمی ہے، وہ گن کے دیتا ہے کسی کو۔ تو ہمیں اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ نماز، رکوع، سجدے، قیام، یہ اس طرح کرنے چاہیے کہ جس طرح رب کے دربار میں انسان کھڑا ہے۔ یہاں عدالتیں آپ دیکھیں، میرا چونکہ صحافت سے بھی تعلق ہے، تم دیکھتے ہیں عدالتوں میں بڑے بڑے چودھری ہوتے ہیں، صبح پیش ہونا ہونا ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، اللہ کی قسم ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں بڑے بڑے افسروں کی۔ تو ہمیں تو اللہ بلاتا ہے، ہم اللہ کے گھر آتے ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یاد رکھو اس بات کو بھی،
فرمایا جو زندگی میں میری اور میرے اللہ کی باتوں کو غور سے سنے گا، توجہ سے سماعت فرمائے گا، قیامت والے دن جب اس بندے کو ضرورت ہوگی اللہ کا الحاکمین بھی اس کی بات کو توجہ سے سماعت فرمائیں گے، سنیں گے، اور جب توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، میں نے شروع میں جو آیت پڑھی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پہلی بات یہ فرمائی کہ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، شکلیں بھی بنا لو سنت کے مطابق، لباس بھی بنا لو سنت کے مطابق، قیام بھی کرو سنت کے مطابق، رکوع بھی کرو سنت کے مطابق، سجدہ بھی کرو سنت کے مطابق، قربانی بھی کرو سنت کے مطابق، روزے بھی رکھو سنت کے مطابق، صدقہ خیرات زکوٰۃ بھی دو سنت کے مطابق۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا اے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آگے کیا فرمایا؟ ایک تو یہ راستہ نا اللہ نے بہترین بتلایا، دوسرا فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ کائنات کے رب نے آگاہ فرما دیا ہے، قیامت تک قرآن پاک جیسی عظیم الشان کتاب اعلان کرتی رہے گی کہ اللہ نے کہہ دیا، فرما دیا کہ شیطان کے کہنے پہ نہ لگنا، اس کے پیچھے نہ جانا، یہ تمہارا بڑا دشمن ہے، بہت بڑا دشمن ہے، یہ سجن ہو نہیں سکتا، یہ چاہتا ہے کہ تم جہنم میں چلے جاؤ، جنت میں نہ جانا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کرتے تھے؟ ساری زندگی گزر گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے تھے ابو جہل بھی چلا جائے جنت میں، ابو لہب بھی چلا جائے جنت میں، ابو طالب بھی چلا جائے جنت میں، عتبہ شیبہ بھی چلے جائے جنت میں، لیکن اللہ نے کہا تھا کوشش تم کر لو، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دینا میرا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی یہی کوشش کی، یہ بھی جنت میں چلا جائے، یہ بھی چلا جائے، وہ بھی چلا جائے۔ اور اگر ہم یہاں بات نہیں مانیں گے پھر کیا ہوگا؟ پہلے تو قبر میں 3 سوال ہیں جو بظاہر بڑے آسان ہیں، من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، بڑے آسان سوال معلوم ہوتے ہیں، لیکن اس کی زبان سے اس کے صحیح جواب نکلیں گے جس نے دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت کی ہوگی، دل و جان سے تسلیم کیا ہوگا، اس کی زبان سے یہ نکلیں گے، ورنہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں پہ ان کے سوالوں کا کوئی جواب دے دے جو زندگی میں اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا۔ اور پھر قیامت والے دن کیا ہوگا؟ اللہ مجھے آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ قیامت کا دن ہوگا، سورہ یاسین کے اندر اللہ نے فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ۔ جب کائنات کے رب کی عدالت ہوگی، کائنات کے رب کا فرمان جاری ہوگا، کسی کی طاقت، کسی کی جرأت ہے کہ اس کی نافرمانی کر دے؟ یہاں تو کر لو نا، اللہ نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، آنا تو میرے پاس ہی ہے، کون سا کہیں اور کوئی دوسرا راستہ ہے جہاں تم نے جانا ہے؟ فرمایا آنا میرے پاس ہی ہے، تجھے میں نے دونوں راستے بتا دیے ہیں، یہ جنت کو جاتا ہے، یہ جہنم کو جاتا ہے، اگر تو جنت کا انتخاب کر لے گا تو تیرا بھلا ہو جائے گا، دنیا میں بھی عزت مل جائے گی، آخرت میں بھی مل جائے گی۔ اگر تو اس کا انتخاب نہیں کرتا، اس کے مقابلے میں جہنم کا انتخاب کرتا ہے، فرمایا پھر دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا۔
جو اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرتا ہے نا، دنیا میں بھی اللہ اس کی عزت بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جو اخلاص کے ساتھ اللہ سے محبت کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرتا ہے، کائنات کا رب آسمانوں پہ بیٹھ کے اس سے محبت کرتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ محبت کرے، یہاں ہمارے جو بزرگ علماء کرام ہیں ہم سے جب پیار سے ملتے ہیں، شفقت سے ملتے ہیں، دل خوش ہوتا ہے، باغ باغ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ جس بندے سے محبت کرے، چاہے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اس کا جوتا پھٹا ہوا ہے، دیکھ لو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اندازہ لگاؤ کہ چلتے مکے کی گلیوں میں ہیں۔ کائنات کے امام نے فرمایا جب میں گیا معراج کے موقع پہ، جنت کی میں سیر کر رہا تھا، آگے نظر کوئی نہیں آ رہا تھا لیکن قدموں کی آہٹ آ رہی تھی۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں میں نے پوچھا جبریل آگے نظر کوئی نہیں آ رہا، یہ تو بتلا یہ آواز کس چیز کی ہے؟ اللہ کے حکم سے فرمایا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ آقا یہ آپ کا یار بلال ہے رضی اللہ تعالی عنہ، چلتا مکے کی زمین مکے کی گلیوں میں ہے، اور اللہ نے اس کا مقام اس قدر بلند کر دیا ہے کہ اس کے جنت میں چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر تھے، صدیق کا لقب کیوں ملا؟ اس لیے کہ اللہ سے محبت کی، اللہ کے نبی سے محبت کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب عمر کو محبت کا ملا، فاروق کا لقب مل گیا۔ جناب عثمان کو غنی کا لقب مل گیا، میرے پیارے علی کو شیر خدا کا لقب مل گیا۔ اور مجھے یاد آئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب کوئی آدمی کھڑا ہوتا تھا تو ان کا قد اتنا سا تھا آدمی کے برابر، چھوٹے قد کے تھے اور پتلے پتلے جسم کے، پنڈلیاں اتنی اتنی جس طرح چھوٹے 10 سال کے بچے کا بازو ہوتا ہے۔ ایک دفعہ نا مسواک اتار رہے تھے کسی درخت پہ چڑھ کے، صحابہ جو دوست تھے ساتھی تھے انہوں نے پیار سے محبت میں کہا عبداللہ ذرا اپنی پنڈلیوں کو تو دیکھو۔ کوئی مذاق نہیں کیا تھا اس طرح کا، کوئی توہین نہیں کی تھی، پیار سے عزت سے کہا تھا، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا برا مان گئے، تھوڑا سا غصہ آ گیا، گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے یہ شکایت کی، اور کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دنیا جہان کے لوگوں ذرا غور فرمانا، ہم تو دنیا داری میں پھنس گیا، پیسہ آنا چاہیے، حلال آئے حرام آئے، کوئی اب تو تمیز ہی نہیں رہی، بس فائدہ ہونا چاہیے، جس طرح بھی ہوتا ہے، اللہ راضی ہو تب بھی، ناراض ہو تب بھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی عبداللہ بن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حکم جاری فرمایا، آرڈر فرمایا کہ صحابہ کو اکٹھے کرو۔ صحابہ اکٹھے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ایک بات کو غور سے سن لو، نوٹ کر لو۔ صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پہلے ہی دیکھتے رہتے تھے، کبھی چہرہ ہٹانے کی جرت ہی نہیں کی تھی، کوشش ہی نہیں کی تھی، اتنا پیار، اتنی عزت، اتنی محبت، اتنی وفاداریاں تھیں ان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ نے مجھے یہ بات کیا کہ کچھ لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا ہے، لیکن سن لو کہ اگر ترازو لگا دیا جائے، ایک پلڑے کے اندر احد پہاڑ کو رکھ دیا جائے اور ایک ترازو کے پلڑے کے اندر اس کی دونوں پنڈلیاں رکھ دی جائیں، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کائنات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ احد پہاڑ کا وزن ہلکا ہو جائے گا
اس کی پنڈلیوں کا وزن باری ہو جائے گا۔ کیوں؟ اللہ راضی تھے نا، اللہ خوش تھے ان پر، اللہ نے زندگی میں سب کو سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ صحابیات، کسی ایک کے بارے میں غلط فہمی نہیں ہونے چاہیے، سارے کے سارے جنتی ہیں، رب کے قرآن نے اعلان کر دیا ہے۔ کوئی جو مرضی کہے، کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، تمام شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، تمام بادشاہوں کو بادشاہ ہے، اس کے فیصلے کو ساری کائنات کی طاقتیں بھی آ جائیں کوئی بدل سکتی نہیں، بدل سکتی۔ اللہ بڑی عزتیں عطا فرماتا ہے جب آپ اخلاص کے ساتھ اس کے بن جاتے ہیں، آپ اس کے گھروں سے محبت کرتے ہیں، آپ اس کے دین سے محبت کرتے ہیں، آپ ان کی باتوں کو آگے پہنچاتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عرش والا رب آسمان پہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بلاتا ہے، چاہے بندہ غریب ہے، امیر ہے، کسی گاؤں کا ہے، کسی شہر کا ہے، کسی ملک کا ہے، کائنات کے رب اس کا نام لے کے کہتے ہیں میرے جبریل میں اس سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمان پہ بات ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یہ باقی فرشتوں میں آ کے اس بندے کا تذکرہ کرتے ہیں اور فرشتوں کو بتلاتے ہیں، اور وہ آ کے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، اس بندے کی عزت کرو، قدر کرو۔ اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہمیں تو یقین کریں نیکیوں کا پتہ ہی کوئی نہیں، ہم نیکیوں کی قدر ہی نہیں جانتے۔ طبقات ابن سعد کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر کے بیٹے، جنت کے شہزادے، طبقات ابن سعد کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ صبح نا کبھی کبھی محسوس کرتے کہ میری نیکیاں کم ہوئی ہیں آج، اگلے دن صبح منڈی چلے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا منڈی میں لوگ فجر کے وقت کئی تو نماز پڑھ کے بھی نہیں جاتے، اللہ کے بندے، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، صبح منڈی چلے جاتے، تشریف لے جاتے، رش ہوتا، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم۔ ایک دن ایک ساتھی نے پوچھا، حضرت آپ میرے ساتھ آئے ہیں صبح اٹھ کے بھی نماز کے فوراً بعد، آپ نے لیا بھی کچھ نہیں، جیسے آئے تھے ویسے واپس جا رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تجھے نہیں معلوم کہ میں کیا لینے آیا تھا اور کیا لے کے جا رہا ہوں۔ اب دیکھو نا، ایک بندہ کہتا ہے السلام علیکم 10 نیکیاں، وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں، وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں، آگے جواب دینے والا بھی اسی طرح جواب دیتا ہے، اس کی بھی نیکیاں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی جس چیز کی ضرورت تھی نا وہ میں نے حاصل کر لی ہے، ہمیں تو کوئی فکر نہیں۔ آپ بھی معاشرے میں رہتے ہیں، ہم بھی رہتے ہیں، کسی کو 2 دفعہ ایک سے بجائے 2-3 دفعہ کہہ لینا اللہ کے بندے اور نماز پڑھ لیں، تو وہ برا مان جاتا ہے، بجائے شکریہ ادا کرے کہ نا وہ برا مان جاتا ہے۔ اے ظالم، تیرا دل نہیں کرتا اس رب کے آگے جھکنے کو، نہ قیام کرنے کو، نہ رکوع کرنے کو، نہ سجدہ کرنے کو، جس نے تمہیں سارا کچھ دیا ہوا ہے؟ صحت اس نے دی، زندگی اس نے دی، اولاد تمہیں دی، کاروبار تمہیں دیا، نعمتیں ساری دے رہا ہے۔ ایمان کی پختگی ہو نا، غور کیا جائے۔ اب یہ عبداللہ بن عمر جو تھے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ایک بیٹے تھے رحمت اللہ علیہ، نام میرے ذہن سے نکل گیا،
خانہ کعبے کا طواف کر رہے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، غالباً سالم نام تھا ان کا رحمت اللہ علیہ، یہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. پھٹے پرانے کپڑے ہیں، پھٹے پرانے. آج تو ہم توہین سمجھتے ہیں نا کہ ہمارا کپڑا پھٹا ہوگا تو ہم نے پہننا ہی نہیں. آؤ میں تجھے ایک دنیا داری کی بات سناؤں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا. چائنا کے دورے پہ گئے، چاروں صوبوں کے وزرائے اللہ ان کے ساتھ تھے. پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے اس وقت مراج خالد صاحب. گئے، وفد کے ساتھ طے شدہ ایجنڈے کے مطابق بات ہوئی. جب بات ختم ہوئی، ٹرانسلیشن کرنے والے بیٹھے ہوئے تھے. جناب معراج خالد صاحب نے کہا کہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں چائنا کے وزیر اعظم سے. موضوع تنگ تھے چائنا کے وزیر اعظم. انہوں نے پوچھا، اجازت مل گئی. انہوں نے ایک سوال کیا. انہوں نے کہا وزیر اعظم صاحب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنے ترقی یافتہ ملک کے وزیر اعظم ہیں، آج کچھ ہے، کل کچھ ہے، اگلے ہفتے کچھ ہے، اتنا ترقی یافتہ ملک ہے اور آپ اس کے وزیر اعظم ہیں، لیکن آپ نے کوٹ جو پہنا ہوا ہے وہ اس قدر پرانا لگ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور لکھنے والوں نے لکھا تھا اس کوٹ پر پابند بھی لگے ہوئے تھے. اب چائنا کا وزیر اعظم ہے، اس نے جو جواب دیا اس کو چھوڑیں، اس کا کیا عقیدہ تھا، مسلک کیا تھا، مذہب کیا تھا. اس نے جو جواب دیا سونے کے پانی سے لکھنے والا ہے. کہتے ہیں آپ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پڑھا؟ ان کے کپڑوں پر پابند لگے ہوتے تھے. آپ اندازہ فرمائیں. بلوچستان کے ایک وزیر اعلیٰ نے کہا میں بھی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. انہیں بھی اجازت مل گئی. انہوں نے سوال یہ پوچھا کہ اتنا ملک ترقی کر رہا ہے دن بدن، آج کچھ، اگلے مہینے کچھ، اگلے مہینے کچھ، اگلے سال کچھ، یہ بتلائیے کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے ترقی کا؟ تو چائنا کے وزیر اعظم نے کیا کہا تھا؟ کہا کہ تم قرآن پڑھتے ہو، ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں. ہمارے پاس تو رب نے قرآن دیا، ہم نہ پڑھتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں. اور واقعی وہ اگر مسلمان ہو نا، جمعے کا ٹائم مختصر ہوتا ہے، نہیں تو میں ایک دو باتیں اور بتاتا. وہ اگر مسلمان ہو تو بہترین مسلمان ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے جیسے نہیں. اب ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. ایک دکان پہ جوتا پڑا ہوا تھا لندن میں، وہی دوسرے شوکس میں وہی سیم. پوچھنے والوں نے پوچھا جناب اس کا ریٹ مختلف کیوں لکھا ہوا ہے، جوتا تو ایک جیسا لگ رہا ہے. کیا کہا تھا انہوں نے کہا یہ جناب مال پہلے آیا ہوا ہے، وہ بعد میں آیا ہے، چیز ایک ہی ہے، اس کا ریٹ بڑھ گیا ہے، یہ آپ لے لیں یا وہ لے لیں، یہ آپ کی مرضی ہے. پاکستان میں اس کا تصور ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ عبداللہ بن عمر کے بیٹے خانہ کعبے کا طواف کر رہے تھے. تو حکمران نے دیکھا کہ نوجوان ہے، بڑا خوبصورت ہے، تو کپڑے اس نے پھٹے ہوئے پہنے ہوئے ہیں، پابند لگے ہوئے ہیں. آپ نے خادم کو بلا کے کہا کہ اس نوجوان سے کہو کہ امیر المومنین تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. ملاقات ہو گئی خانہ کعبے کے اندر. امیر المومنین نے نوجوان کو کہا، جناب عمر کے پوتے کو، کہ تو نوجوان ہے، بڑا خوبصورت ہے، تیرے کپڑے ماڑے لگ رہے ہیں، تو غریب گھرانے کا لگ رہا ہے، مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ میں امیر المومنین ہوں. کوئی کوٹھی نہیں مانگی، بنگلے نہیں مانے، کچھ نہیں مانگا. کیا فرمایا؟ فرمایا عجیب بات کرتے ہو،
میں اللہ کے گھر میں ہوں، اللہ کے گھر حاضر ہوں اس کی مہربانی سے، اس کی اجازت سے، تم کہتے ہو مجھ سے مانگو، میں اللہ کو چھوڑ کے تجھ سے مانگوں؟ اور میرے بھائیو عقیدہ بناؤ، اللہ کی قسم اللہ دے گا۔ وہ جو امیر المومنین تھا نا، وہ تھوڑا سا پریشان ہو گیا، اس نے اپنے خادم کی ڈیوٹی لگائی، ابھی تو یہ خانہ کعبہ بیت اللہ کے اندر ہے، جب یہ باہر نکلے گا نا تو پھر میری ملاقات اس سے کروانا۔ وقت آ گیا، باہر نکلا، ملاقات ہوئی۔ امیر المومنین نے کہا کہ اب تو بیت اللہ کے سے باہر ہے، پہلے تو اندر تھا، اب بھی مانگ لے، جو تجھے چاہیے میں تجھے دوں گا۔ میرے بھائیو آج جیسا کوئی نوجوان ہوتا، بنگلہ مانگ لیتا، پلاٹ مانگ لیتا، گاڑی مانگ لیتا، کاروبار مانگ لیتا۔ میں صدقے قربان جاؤں، اس نوجوان نے کہا کہ تو مجھے کیا دے سکتا ہے؟ اس نے کہا جو مانگو گے میں دوں گا۔ کہا پھر اس طرح کر کہ مجھے یہ گارنٹی دے دے کہ جنت میں مجھے نبی علیہ السلام کا ساتھ مل جائے گا۔ معلوم تھا، جانتے تھے کہ اس کے تو بس کی یہ چیز ہی نہیں ہے، یہ فیصلہ تو اللہ حکم الحاکمین کا ہے، اس کی مرضیاں ہیں، وہ چاہے تو پیاسے کتے والے پانی پلانے والی فحش عورت کو معاف کر دے، وہ چاہے تو بڑے بڑے جو ہیں عبادت گزار ان کی عبادت کو قبول نہ کرے۔ جتنے لوگوں کے بارے میں اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ جنتی ہیں، اس کے اندر رائی کے دانے برابر بھی شک نہیں۔ اب میرے اور آپ کے بارے میں یا کسی کے بارے میں نہ ہم جنتی کہہ سکتے ہیں نہ جہنمی کہہ سکتے ہیں، وہ مالک کے فیصلے ہیں، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں۔ تو آپ اندازہ فرمائیں، جب یہ بات انہوں نے کہی، امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ میں نے تاریخ کی کتاب میں پڑھا کہ وہ کھڑا کھڑا نا جس طرح پسینے سے شرابور ہو گیا، امیر المومنین نیچے بیٹھ گیا زمین پہ، آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہو گیا، کہنے لگا نوجوان تو نے وہ چیز مانگی ہے جس کی طرح میری توجہ ہی نہیں تھی، مجھے تو خود پتا نہیں کہ مجھے اللہ نے جہنم میں بھیجنا ہے کہ جنت میں بھیجنا ہے۔ یہ تو یہ نوجوان تھا نا۔ میری گاڑی میں ابھی بھی ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، سیرت کے بارے میں۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتی تھی رب سے، اتنی خوف زدہ ہوتی تھی، اتنی ڈرتی تھیں، فرمایا کرتی تھی کہ کاش میں درخت کا پتا ہوتی، اللہ نے بڑے اعزازات دیے تھے، کوئی شک نہیں اس کے رائی کے دانے برابر بھی میرے رب اماں، آپ کی اماں جان کی اتنی عظمت تھی، اتنی عزت تھی، اتنا مقام تھا، لیکن کائنات کے رب کا ڈر اتنا تھا اس قدر۔ اور یہ بات حضرت ابو بکر صدیق بھی فرمایا کرتے تھے، اور کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رات کو بہت عبادت کیا کرتی تھی، پاؤں میں سویلنگ ہو جاتی تھی، سوج جایا کرتے تھے، اور اماں جی عائشہ فرماتی ہے کہ اکثر نا سجدے میں جا کے نا رو رو کے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر وعذاب النار۔ تربیت کر رہے تھے میری اور آپ کی، بتلا رہے تھے مجھے اور آپ کو، قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتلا رہے تھے، لوگوں ڈر جاؤ ڈر جاؤ۔ تو ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں کہ اے میرے سونے محبوب، اے میرے سر کے تاج صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس تو گناہ کو آنے کی اجازت ہی نہیں ہے، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، آپ تو اللہ کے حبیب ہیں، آپ تو ساری کائنات کے امام ہیں، پھر اتنی تکلیف کیوں کرتے ہیں؟ پاؤں سوج کے سویلنگ ہو جاتی تھی۔ تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اے میری پیاری عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ اور ایک شکر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں تعلیم دے گئے، 2 روزے رکھا کرتے تھے، سوموار کو اور جمعرات کو، شکرانے کے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ تو آؤ میرے بھائیو، دین کی طرف چلے آؤ، انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ میرے اور آپ کے مالک اور خالق کے دربار میں کسی کو نجائز تنگ نہیں کیا جائے گا، جو کرے گا وہ بھرے گا، نیکیاں کرے گا نیکیوں کا صلہ ملے گا، برائیاں کرے گا اس کی سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات یہ کہوں گا، میں جو کہتا ہوں نا، پہلے میں اپنے آپ کو جھنجھوڑتا ہوں، پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ممبر رسول پہ کھڑا ہوں اللہ کے گھر میں، یہ جو صفیں ہیں، یہ جو دریاں ہیں، یہ جو قلین ہیں، ان پر جو سواری کر کے مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، جو سکون ملتا ہے، جو لذت ملتی ہے، کائنات کے رب کی قسم ہے عالی شان دفتروں میں ہم بیٹھتے ہیں وہاں پہ نہیں ملتی۔ یہ جو جگہ ہے نا، یہ اللہ کے گھر، ان سے محبت کرو، ان سے پیار کرو۔ ایک اور بھی فائدہ ہوگا، جب کوئی مسجد کا نمازی فوت ہوتا ہے نا، اس مسجد میں پراپر اس کا نام لے کے اگر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بخشش کی دعا کی جاتی ہے۔ عام بندہ فوت ہو جائے، زیادہ جی ہمارا محلے دار ایک فوت ہو گیا تھا، دعا کر دیں۔ نمازی کے لیے امام صاحب بھی، خطیب صاحب بھی اور نمازی جو ہیں وہ بھی دعا کرتے ہیں۔ اور حدیث تو یہاں تک آتی ہے، 2 صفوں کی بھی بات ہوتی ہے، 2 بندوں کی بھی بات ہوتی ہے، جنازے میں توحید پرست آ جائیں، کائنات کا رب معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ جو گھر ہیں اللہ کے، ان سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔